تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے میں میرے اگلے جو ہمارے اسپیکر ہیں ہمارے حضرت مولانا انیس صاحب ندوی، میں ان سے معافی کا طالب ہوں۔ مولانا کیا آپ تشریف لے آئیں؟ مولانا انیس جی صاحب جی تشریف لے آئیں۔ جی میں آپ کی مواعظ سے مستفید ہو رہا ہوں الحمدللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، میں بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم مولانا۔ السلام وعلیکم السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ مولانا کا بہت شکر گزار ہوں، حالانکہ مولانا اس وقت مصروفیت میں ہیں، لیکن انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اور اپنا کچھ وقت جو ہے وہ انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک لیلۃ القدر، اعتکاف، رمضان کی آخری راتیں، یہ سب یعنی جسے کہنا چاہیے جیسے میراتھن ہوتی ہے کسی ریس کرنے والے کی، تو اس کا جو آخری اسپرنٹ ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھیے یہ جو ٹاپک بھی اور یہ دن بھی آخری اسپرنٹ ہے، اس کو کس طرح بہتر سے بہتر انداز میں بنایا جا سکتا ہے۔ مولانا میں آپ کا استقبال بھی کرتا ہوں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، اور درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی گفتگو سے ہم انشاءاللہ مستفید ہوں۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آواز صاف آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز الحمدللہ بالکل صاف آ رہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے۔ سب وعلیکم سے پہلے تو میں معذرت آپ حضرات سے اس بات پر کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سب اسٹوڈیو میں بہت تہذیب اور سلیقے کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، اور میں اس وقت ایسی بھاگم دوڑ میں تھا کہ میں کہیں جا بھی نہیں پایا، بس کمرے میں ایسے ہی بیٹھ کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بہرحال بہت شکر گزار ہوں میں اپنے برادر مکرم عزیز دوست مولانا شمائل مفتی شمائل ندوی صاحب کا، مولانا حسن عمار ندوی صاحب کا، اور دیگر تمام مرکز الوحیین کے ذمہ داروں کا اور کارکنان کا کہ مجھے ایک بار پھر یہ موقع اور یہ سعادت نصیب ہوئی کہ مرکز الوحیین کے تحت اس ورکشاپ میں ہمارے جو بہت ہی نوجوان بھائی بہنیں اور ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں کچھ بات عرض کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ لیلۃ القدر اور اعتکاف سے متعلق ہے۔ ہمارے یہاں رمضان المبارک جب شروع ہوتا ہے تو لوگوں میں بڑی بیداری ہوتی ہے، لوگ بڑی اہمیت کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے جیسے رمضان گزرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر سے شوق اور جذبات کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ آخری عشرہ جب آتا ہے تو مساجد میں تعداد بھی کم ہو جاتی ہے، لوگوں کے اندر ذوق اور شوق اور جذبہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ابھی جیسا کہ مولانا حسن عمار صاحب ذکر کر رہے تھے کہ رمضان المبارک کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ایام آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے قیمتی ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آخری عشرہ تو سب سے زیادہ قیمتی عشرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، حدیث کی معتبر اور مستند کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان کے جس عشرے میں عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے کو تھکا دیتے تھے وہ آخری عشرہ ہوا کرتا تھا۔ چونکہ لیلۃ القدر اور اعتکاف ان دونوں کا تعلق آخری عشرے سے ہے، اس لیے میں نے ایک آدھ جملے آخری عشرے کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ ایک دوسری بات جو میں اصل ٹاپک پر آنے سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے اس سب کانٹیننٹل کا، بر صغیر کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں دین میں بہت سی اہم چیزوں کو غیر اہم کر دیا گیا ہے اور غیر اہم چیزوں کو اہم کر دیا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک لیلۃ القدر اور لیلۃ البراءہ، جسے شب قدر اور شب برات یہ دو الگ الگ راتیں ہیں، ان میں بھی ہمارے یہاں یہی معاملہ پیش آیا ہے۔ شب برات جو 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے، ہمارے یہاں اس کو جو اہمیت دی گئی ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ پوری پوری رات جاگتے ہیں، جگاتے ہیں، اور جشن کا ماحول ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تہوار ہے جو مسلمان منا رہے ہیں۔ حالانکہ لیلۃ البراءہ یعنی شب برات کے تعلق سے بعض احادیث یقینی طور پر آئی ہیں
اور ان احادیث پر محدثین نے بہت کچھ کہا ہے، بعض نے ان کو ٹھیک ٹھاک کہا سند کے اعتبار سے، بعض نے کمزور کہا۔ اسی وجہ سے امت کے درمیان ہمیشہ اس معاملے میں مختلف رائے رہیں، بعض اس کی اہمیت کو مانتے ہیں، بعض اس کی اہمیت کو نہیں مانتے، لیکن مجموعی طور پر اتنا تو ہے کہ اس رات کی اپنی کوئی فضیلت ہے، لیکن اس میں جو اہتمام ہمارے یہاں دیکھنے میں آتا ہے وہ اہتمام تو کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے برخلاف جو لیلۃ القدر ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، وہ اتنی عظیم ترین ہے کہ اس کے بارے میں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب جہالت کا تو حال یہ ہے کہ بہت سے لوگ شب برات کو ہی شب قدر کہنے لگتے ہیں اور یہ اخباروں میں لکھ کے بھیج دیتے ہیں، تو جہالت کی انتہا ہوتی ہے، وہ شب برات کہلاتی ہے اور یہ شب قدر ہوتی ہے۔ اور لیلۃ القدر یا شب قدر کی فضیلت تو قرآن پاک سے ثابت ہے، صحیح ترین حدیثوں سے اور متعدد حدیثوں سے ثابت ہے، اور اس کی وجہ یہ بنی لیلۃ القدر کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ امت مسلمہ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس امت کی عمر مختصر ہے، 60 70 80 سال، یہ اس امت کی عمر ہے، جبکہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ امت مسلمہ نے بھی کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر غالباً یہ فرمایا، اللہ سے یہ عرض کیا کہ میری امت کو تو بڑی مختصر عمر ملی ہے، جبکہ دیگر امتوں کی عمریں بہت تھیں، لہٰذا ان کے اعمال بہت زیادہ ہو گئے ہوں گے اور وہ آگے نکل جائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر یہ لیلۃ القدر عطا کی گئی، جو 1000 مہینوں کے یعنی تقریباً 83 ایئرس ہوتے ہیں، اگر میں صحیح کیلکولیٹ میں نے کیا ہو تو 83 ایئرس کے برابر یہ ایک رات ہوتی ہے۔ اب 40 سال 50 سال اگر کوئی بالغ ہونے کے بعد سے زندہ رہا اور اس کو 40 50 لیلۃ القدر مل گئی تو وہ اس کی ہزاروں سال کی عبادت سے آگے بڑھ جائے گا۔ وہ یہ اللہ کی گویا رحمت ہے لیلۃ القدر اس امت کے لیے کہ کم وقت میں اتنی زیادہ عبادت کا ثواب کوئی مومن، کوئی مسلمان اس رات میں عبادت کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ ابتدا میں روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات تعین کے ساتھ بتا دی گئی تھی کہ لیلۃ القدر کس شب میں ہوتی ہے، کس رات میں ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو، اپنی امت کو بتانے کے لیے گھر سے باہر نکلے کہ میں امت کو بتا دوں کہ لیلۃ القدر رمضان کی کس رات میں ہوتی۔ جب آپ باہر نکلے تو 2 مسلمان آپس میں کسی بات پر ان میں اختلاف ہو گیا تھا، جھگڑا ہو گیا تھا، اور جھگڑا کچھ بڑھ گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ تمام روایتیں موجود ہیں حدیث کی مختلف کتابوں میں نے سرسری طور پر مشکات شریف میں کا مطالعہ کیا تھا اس سلسلے میں، وہاں یہ ساری روایتیں مجھے الگ الگ کتابوں کے حوالے سے نظر آئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے اس جھگڑے اور اختلاف کا اثر میرے اوپر یہ ہوا کہ اللہ نے میرے ذہن سے شب قدر کی تعیین بھلا دی اور میں بھول گیا، اور اب جو ہوا وہ ہوا، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہوا۔ یہاں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا کرنا یہ کتنا بے برکت عمل ہے، برکت کو ختم کرنے والا عمل ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک پر بھی اس کا اثر پڑا، دوسرے 2 مسلمانوں کے جھگڑے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے شب قدر کی جو تاریخ طے تھی، معلوم تھی، وہ بھلا دی گئی۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ فرمایا کہ جب آخری عشرہ آ جائے تو تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور دوسری روایتوں میں آپ نے یہ وضاحت سے فرمایا کہ اس کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کہیں آپ نے فرمایا کہ اسے 21ویں، اسے 23ویں، 25ویں، 27ویں شب میں تلاش کرو، کہیں آپ نے اور الفاظ کا فرق ہے، روایتیں بہت ساری ہیں، تو ان تمام روایتوں کا جو خلاصہ علماء امت نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اس کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور آخری عشرے میں بھی طاق راتوں میں ہوتی۔
البتہ بہت سی ایسی روایتیں ہیں جن کی بنیاد پر بہت سارے علماء کا یہ ماننا رہا ہے اور گویا ان کا مسلک رہا ہے کہ 27ویں شب سب سے زیادہ اہمیت کی حامل، حالانکہ یقینی طور پر اس کو بھی کسی نے یعنی طے نہیں کیا کہ یقینی طور پر ایسا ہی ہے، لیکن بہت سے علماء مختلف روایتوں کی بنیاد پر یہ رائے رکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چانسز ہوتے ہیں لیلۃ القدر کے وہ 27ویں شب کے موقع پر ہوتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ القدر کی اہمیت ہے اور یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنایا ہے، اور حدیث پاک میں فرما دیا گیا کہ اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ اب خاص نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کا نزول اللہ کی شان کے مطابق ہوتا ہے، گویا خاص رحمت اللہ کی متوجہ ہوتی ہے بندوں کی طرف، اور یہ کہا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے، کون تم میں سے مغفرت چاہتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے، کون تم میں اپنی ضرورتیں رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ضرورتیں رکھے، اس کی حاجت پوری کر دی جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے بندوں کے لیے، اور معافی ملتی ہے، عمومی معافی پوری امت کو ملتی ہے۔ حدیث پاک میں ان چند لوگوں کا بھی ذکر کر دیا گیا جن کو اس مبارک رات میں بھی معافی نہیں ملتی، جس میں مشرک ہے، جس میں والدین کا نافرمان ہے، جس میں مسلمان سے کینہ رکھنے والا ہے، جس میں شراب پینے والا ہے۔ یہ ایسے سنگین گناہ ہیں کہ یہ گناہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو لیلۃ القدر میں بھی اللہ کی طرف سے مغفرت نہیں ملتی۔ پھر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا جو راستہ ہے اسی راستے کا نام ہے اعتکاف۔ اعتکاف یہ عربی کے عین، کاف اور فا، یہ 3 حروف جو اصلی ہیں ان سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کسی چیز سے چمٹ جانا، کسی چیز کو مضبوطی سے تھام کر بالکل اس سے لگ جانا۔ تو اعتکاف کا اصلاً جو ترجمہ ہے وہ یہی ہے کہ بندہ گویا اللہ کے گھر سے بالکل چمٹ جاتا ہے، اللہ کے در سے چمٹ جاتا ہے اور اپنے کو وابستہ کر لیتا ہے پورے طور پر اللہ کے در کے ساتھ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی تلاش میں اور رمضان کے اہتمام میں، جیسا کہ ابھی آپ نے مولانا حسن عمار صاحب سے سنا کہ کتنی اہم راتیں ہیں، کتنے اہم دن ہیں، تو آپ نے گویا رمضان کی ان مبارک راتوں میں عبادت کرنے کے لیے اعتکاف فرمایا آخری عشرے میں۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف بعض رمضان میں فرمایا، اور بعد میں یہاں تک ملا کہ پورے مہینے آپ نے بعض موقعوں پر اعتکاف فرمایا، لیکن 10 دن کا اعتکاف تو آپ نے پابندی سے کیا ہے۔ لیکن یہ اس امت پر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے کہ پوری امت کے لیے اس عمل کو لازمی نہیں کیا گیا، بلکہ فقہائے کرام نے یہ صراحت کی ہے کہ یہ ایک فرض کفایہ عمل ہے۔ کسی بھی علاقے میں ہر محلے کے اگر ایک آدمی یا چند لوگ اپنی مسجد میں اعتکاف کر لیں گے تو پورے محلے پر سے وہ فرض ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے۔ لیکن یہ عمل اعتکاف کا لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ آدمی اس آخری عشرے میں پورے طور پر یکسو ہو کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے، اور اس کا وہی مشغلہ ہو کہ بس اللہ کو یاد کرے، اللہ کی عبادت کرے، راتوں کو جاگے۔ بالکل ابھی ایک روایت مولانا حسن عمار صاحب نے بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر میں اشتد مئزرہ وایقظ اہلہ، یہ الفاظ ہیں کہ آپ اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ ہم 15ویں شعبان میں سب کو جگاتے ہیں، حالانکہ اس رات میں جگانا کہیں سے ثابت نہیں۔ جو روایت بیان کی جاتی ہے اس کی سند کی بحث الگ، اس روایت میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی 15ویں شعبان میں شب برات میں تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ اتنی خاموشی سے گئے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کو بھی نہیں پتہ چل پایا۔ لیکن لیلۃ القدر میں رمضان کی آخری طاق راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ جگانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ زبردستی کسی کو جگا کر بٹھا دو کہ تم بیٹھے رہو اونگتے رہو۔ جگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو عبادات کے لیے عام راتوں کے مقابلے میں زیادہ تحریض فرماتے تھے، اور ان کو تاکید کرتے تھے، ان کو ترغیب دیتے تھے کہ کھڑے ہو ان راتوں میں اللہ سے مانگو، اور آپ خود بھی اہتمام سے مانگتے تھے اور پوری رات بھی مانگتے تھے اور رات کا کچھ کم حصہ بھی مانگتے تھے۔ یہ آپ کے مختلف موقعوں پر مختلف معمولات تھے۔
تو اعتکاف سب سے بہترین عمل ہے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کا۔ مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں سنت ہے، اور خواتین کے لیے گھر کے اندر اگر کوئی مسجد البیت ہے، گھر کے اندر کوئی مسجد کا حصہ ہے، اور اگر آپ میں سے بعض ایسے لوگ ہوں جن کو اللہ نے بڑا گھر عطا کیا ہو اپنی رحمت سے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں ایک حصہ عبادت کے لیے خاص ضرور کریں، اور اس مسجد البیت اس کو گویا سمجھیں کہ یہ گویا گھر کی مسجد ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ اس میں اعتکاف کریں، اور اگر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے تو گھر کے کسی کونے کو وہ خاص کر لیں اور اس میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں۔ بڑا بابرکت عمل ہے، اللہ سے بڑا قریب کرنے والا عمل ہے، اور پھر اعتکاف کے ذریعے وہ لیلۃ القدر کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، لیلۃ القدر کی برکتیں آسانی سے پا سکتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے یہ جو موقع عطا فرمائے گئے ہیں، ان موقعوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور رمضان کی ان راتوں میں خاص طور سے ہمیں اس کا لحاظ و خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو نوافل پڑھتے ہیں، یہ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، نوافل میں تعداد کی کثرت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے بمقابلے اس کے کہ قرآن کی تلاوت کی کثرت ہو، قرات لمبی ہو، لمبا قیام کیا جائے۔ ہمارے ہاں ہم کتنے سال کے ہو گئے، ساری نمازیں بس انا اعطینا قل هو اللہ، انا اعطینا قل هو اللہ پر چلتی رہتی ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ کم از کم 30واں پارہ تو ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے کو یاد ہونا چاہیے، حفظ ہونا چاہیے، تاکہ وہ لمبی نماز پڑھ سکے۔ تہجد اور نوافل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات کرتے تھے، لمبا قیام کرتے تھے۔ کبھی کبھی آپ ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لیتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ لیتے تھے، تبھی تو آپ کے قدمین مبارکین پر ورم آ جاتا تھا۔ تو ہم جو نوافل پڑھیں اور تہجد پڑھیں اس میں قرات لمبی کریں۔ اگر مثلا ہمیں 10 صورتیں یاد ہیں تو ایسا بالکل ممکن ہے کہ ہم ایک رکعت میں 5 صورتیں پڑھیں، اگلی رکعت میں 5 صورتیں ملا کر پڑھیں، جس طرح تراویح میں حفاظ پڑھتے ہیں تو صورتیں ملائی جا سکتی ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل لوگوں کو نہیں معلوم ہوتے، اور خاص طور سے خواتین اس سلسلے میں بہت زیادہ ناواقفیت ان کی ہوتی ہے، تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا، پھر انہیں کوئی بتاتا ہے تو انہیں حیرت ہوتی ہے کہ اچھا کیا صورتیں ملائی بھی جا سکتی ہیں؟ تو یقینی طور پر صورتیں ملا کر، ترتیب کے ساتھ صورتیں ملا کر بھی ایک رکعت میں کئی صورتیں پڑھی جا سکتی، اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا یہ جو لیلۃ القدر اللہ نے عطا فرمائی اور یہ جو اعتکاف کا عمل عطا فرمایا، یہ تقرب، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اس وقت حال یہ ہے کہ ہم نوافل سے بھاگ رہے ہیں، ہم ذکر و دعا سے بھاگ رہے ہیں، ہم تعلق مع اللہ کی فکر نہیں کر رہے ہیں، ہم انابت اللہ کے بارے میں سنجیدہ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ موضوع ہمارے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ تحقیق کیا کرتے تھے کہ کوئی عمل کرنے کا بہانہ ملے، کوئی عمل ملے ہم کو۔ اب تحقیق کرتے ہیں کہ عمل سے کسی طرح بھاگ جائیں، ہم عمل سے کسی طرح چھوڑ دیں، ہم کسی عمل کے بارے میں کوئی بات کسی محقق کی بس ملے اور اس کو لے کر ہم عمل چھوڑ دیں، ہم تراویح کی رکعت کم کر دیں، ہم یہ کر دیں، ہم وہ کر دیں۔ رمضان تو عبادتوں کا مہینہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اور نوافل سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تلاوت قرآن اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، دعاؤں کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، ذکر و مناجات اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جتنا ہم رمضان کو اور خاص طور سے آخری عشرے کو ان کاموں میں گزاریں گے، اتنا اللہ کا تقرب ہم کو ملے گا، اتنا اللہ کی نظر رحمت ہمارے اوپر ہوگی۔ لہذا لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اس کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے، اس کی خوب قدر کرنی چاہیے۔ وہ قرآن سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، آخری طاقراتوں میں وہ ہوتی ہے۔ تمام طاقراتوں میں ہم جتنا زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہوں عبادت کریں، گھروں میں عبادت کا ماحول بنائیں، اس سلسلے کی مستند اور معتبر روایتیں گھر میں پڑھ کر سنائیں، قرآن کی سورۃ القدر، لیلۃ القدر سے متعلق جو سورت ہے اس کی تفسیر معتبر کتابوں میں پڑھ کر سنائیں، تاکہ اس کا جذبہ، شوق سب کے اندر پیدا ہو، اور جو اعتکاف کر سکتا ہو وہ اعتکاف کرے۔ مسنون اور سنت مؤکدہ جو اعتکاف ہے وہ تو 10 دن کا ہے پورا، کہ آدمی 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مرد مسجد میں پہنچ جائیں، اور پھر عید کا چاند نکلنے کے بعد ہی وہ مسجد سے باہر نکلیں۔ ضروری کاموں سے، بہت شدید ضروری کاموں سے وہ مسجد کے باہر جا سکتے ہیں، استنجا وغیرہ کے لیے، لیکن عام اس میں ان کو باہر نہیں جانا۔ وہ مفتیان کرام ان کو مسائل بتاتے رہیں گے، ان کو مسجد ہی میں رہنا ہے، عبادت کرنی ہے، اپنی ساری ضرورتیں، کھانا پینا مسجد ہی میں کرنا ہے، اور عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کریں گی۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے بہت قریب کرتا ہے، اور جس میں اللہ کے
اللہ کے بہت قریب کرتا ہے، اور اس کے ذریعے لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جب ہم اس طرح یہ رمضان گزاریں گے اور اس طرح یہ آخری عشرہ گزاریں گے تو پھر وہ انعام کی رات لیلۃ الجائزہ جو عید الفطر کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا، عید کا تحفہ گویا اللہ کی طرف سے ہم کو ملے گا۔ اور اگر ہم نے غفلت کے ساتھ یہ رمضان گزار دیا، آخری عشرہ گزار دیا اور طاق راتیں گزار دی، تو پھر ظاہر ہے ہم ظاہری طور پر عید منا رہے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ہمیں نہ اللہ کی رحمت ملی ہوگی، نہ اللہ کی مغفرت ملی ہوگی۔ اس لیے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی باتیں اس ورکشاپ میں آپ کے سامنے مختلف حضرات نے پیش کی، ان تمام باتوں پر عمل کریں جو ٹوٹی پھوٹی معروضات میں نے پیش کی۔ اور مجھے معلوم ہے کہ میں عام طور سے جتنی روانی کے ساتھ اور جیسی یعنی چستی کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، آج میں ویسی گفتگو نہیں کر پایا ہوں، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ میں کل پوری رات کا جگا ہوا ہوں، اور آج بھی دن بھر کئی جگہوں پر جانا تھا، جس کی وجہ سے میں بس اس وقت ہمارے شمائل بھائی کا حکم تھا، اور وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے تمام نوجوان فضلاء کے درمیان وہ ایک ایسی امتیازی حیثیت ان کی ماشاء اللہ ہے کہ ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے اور فخر ہوتا ہے اس بات پر کہ ان کا ہمارا ساتھ رہا، ان سے ہماری دوستی رہی اور ہم ساتھ میں پڑھے۔ لہٰذا جب انہوں نے مجھے حکم دیا تو میں اس کو ٹال نہیں پایا، اور آپ کی خدمت میں یہ ٹوٹی پھوٹی معروضات لے کر بس حاضر ہو گیا۔ پھر ہمارے دوسرے مولانا حسن عمار صاحب، جو اپنی ایک ملاقات ہی میں ایسا دل جیت چکے ہیں، ایسے خوش اخلاق، ایسے ملنسار، کہ ان حضرات کے حکم کے خلاف جانا میرے بس میں نہیں تھا۔ یہ جو تھوڑی بہت گفتگو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ اس پر میں خود بھی عمل کروں، سب سے پہلے آپ سب بھی اس پر عمل کریں، اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہی رہتی ہیں۔ ہمارے مفتی شمائل صاحب ماشاءاللہ اس سلسلے میں فکر مند رہتے ہیں اور چیزیں لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا وحسن الجزا مولانا، آپ کا میں بےحد شکر گزار ہوں۔ اس کا بدلہ تو اللہ پاک اپنے خزانوں سے انشاءاللہ آپ کو دیں گے، لیکن ہم سب جو ہیں وہ بہت فائدہ بھی ہوتا ہے ہمیں، آپ تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ بہت معتدل بیلنسڈ گفتگو آپ کی رہتی ہے۔ اور جو آپ نے اس وقت بھی بہت اہم اشارے اپنی گفتگو میں فرمائے ہیں، خاص طور سے عام طور پر یہ رویہ دیکھا جاتا ہے مولانا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان کے آتے ہی بحثیں چھڑ جاتی ہیں، ایک جھگڑے کی سی صورت بن جاتی ہے، کبھی تراویح کے رکعات کے تعلق سے، کبھی دیگر کوئی اور کنٹروورشیل چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے جو بتایا کہ لیلۃ القدر کی جو تعین ہے وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ امت سے پوشیدہ کر دی گئی، خیر اس میں بھی اللہ پاک کی اپنی حکمتیں ہیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں مولانا، آپ اپنی ٹیم کی طرف سے، مفتی شمائل صاحب کی طرف سے انشاءاللہ وہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے کسی وقت موقع ملے گا۔